بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا ارنا کے مطابق ملاقات میں تازہ ترین سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ فیلڈ مارشل گزشتہ روز تہران پہنچے تھے۔ ISPR نے بتایا ایران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان مذاکرات میں مرکزی ثالث ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے دورے پر ہیں۔ ہم فیلڈ مارشل سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سویڈن میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے، معاہدے سے متعلق حتمی فیصلہ ایران نے کرنا ہے۔ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا ٹول ناقابل قبول قرار دے دیا۔ Marshal Munir could be traveling there very, very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries, have interests because, especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. Would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B. And plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point, something has to be done about it. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران سے مستقل جنگ بندی کا امکان روشن ہو گیا۔ پورے خطے میں امن و استحکام کی امید پیدا ہو گئی۔ ماہر تجزیہ کاروں اور سینئر صحافیوں کا کہنا ہے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو کئی برادر ملکوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ آبائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے ملیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے ملیں گے۔ ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران کو بتا دیا فیلڈ مارشل کا دورہ اسی وقت نتیجہ خیز ہوگا جب ان کی مجتبی خامنائی سے ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے ساتھ ہی مجتبی خامنائی کی صحت اور کمانڈنگ پوزیشن سے متعلق بحث دم توڑ دے گی۔ ایران کو بتایا گیا تھا پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل آئیں گے تو وہ تبھی اس کا ایک فروٹفل نتیجہ نکلے گا اگر ان کی ملاقات خامنائی صاحب سے ہوتی ہے۔ یہ بھی بحث ختم ہو جائے گی دنیا میں خامنائی صاحب کس حالت میں ہیں، کیا وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ یہ ملاقات ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے پروگرام آن مائی ریڈار میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران سے امیدیں روشن ہو گئیں۔ امریکہ ایران میں جلد مستقل جنگ بندی ہو جائے گی۔ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے پہلے مرحلے میں جنگ بندی ہوگی، پھر آبنائے ہرمز، نیوکلیئر پروگرام اور بحری ناکہ بندی کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ ایک امید پیدا ہوئی ہے جنگ بندی کے اوپر، لیٹر آف انٹرسٹ کہہ لیجیے یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہہ لیجیے، وہ بالکل طے پا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا جنگ بند ہو جائے گی۔ یہ پہلا قدم ہے اور پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جائے گا۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران پر مرکوز ہیں۔ ایران کی قیادت ختم کر دی ہے۔ نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ ہی نیوی، امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ فیک نیوز چینلز جنگ سے متعلق غلط خبریں دے رہے ہیں۔ نیو یارک میں صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران 2 بار احتجاج کیا گیا۔ انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے افراد کو پنڈال سے باہر نکال دیا۔ They send their money all over the world to create problems. Never going to happen, and they're never going to have a nuclear weapon, and they know that. We made the largest ever investment in the U.S. military, and we're going to have $1.5 trillion invested. And boy, isn't it great that we have the greatest military in the world.
پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکراتی عمل میں ایٹمی پروگرام پر بات نہیں ہوگی. ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان اسماعیل بقائی کی ایرانی سرکاری چینل سے گفتگو. کہا ابھی ہمارا فوکس جنگ کے خاتمے پر ہے. لبنان کی جنگ بندی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. ابنائے ہرمز میں دریائی محاصرے کا خاتمہ بھی فوری ختم ہونا چاہیے. ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم NPT رکن ہیں اور یورینیم کی افزودگی ہمارا قانونی حق ہے. مذاکرات میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوگی. آج قطر سے بھی مذاکراتی وفد تہران پہنچا. ہمارے مذاکرات کا اصل ثالث پاکستان ہے. فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ سے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. امریکہ ایران میں اختلافات انتہائی زیادہ اور گہرے ہیں. گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں امریکہ ایسی چیزوں کا مرتکب ہوا جس سے خلیج بڑھی. یہ نہیں کہہ سکتے چند بار کے آنے جانے یا چند ہفتوں کے مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان سفارت کاری کے عمل کے لیے ابھی مزید وقت لگے گا. فریقین ہر مذاکراتی موقع سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. قطر کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد نے تہران کا دورہ کیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے قطری وفد نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی. انہوں نے اس بات پر زور دیا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث پاکستان ہے. قطری وزیر اعظم نے ترکیہ، سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے ہیں. ان رابطوں میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ٹیلی فونک رابطہ. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں برادر ممالک کے درمیان سیکورٹی تعاون، ہم آہنگی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھرپور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے. سفارت کاری کے دوران بھی امریکہ ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے. امریکی میڈیا CBS نیوز کا دعویٰ حملے کے منصوبہ بندی سے آگاہ ذرائع نے بتایا ٹرمپ انتظامیہ آئندہ 3 روز میں حملوں کی تیاری کر رہی ہے. تاہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. امریکی صدر نیو جرسی میں گزارنے کے بجائے وائٹ ہاؤس واپس آ گئے. وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام، امریکی فوج اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے اہلکاروں کی بھی تعطیلات منسوخ کر دی گئیں. صدر ٹرمپ نے رات کو سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا تھا حکومتی معاملات کی وجہ سے بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا. موجودہ صورتحال میں وائٹ ہاؤس میں رہنا ضروری ہے.